السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آ جائیں، جگہ خالی ہے ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو بہت ہی قبول فرمائے اور آگے بڑھ جائیں ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو بہت ہی قبول فرمائے۔ اور آگے آ جائیں، آپ آ جائیں۔ بڑو بابو آگے آ جاؤ۔ درود شریف پڑھو۔ آپ بھی آگے آ جائیے، جگہ ہے، میں ادھر سے آپ آ سکتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے دین کو مضبوط پکڑ لو، آپس میں تفریق پیدا مت کرو، آپس میں اختلافات پیدا نہ کرو، گروہوں میں نہ بٹو جیسے اور قومیں گروہوں میں بٹ گئی تھی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم جو ہے ذات پات میں، برادریوں میں، قوموں میں، علاقوں میں تقسیم نہ ہونا۔ تم آپس میں سب مل جل کر رہنا۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے ہمارے لیے، اور میرا جو دین ہے قرآن کی شکل میں اس پر عمل کرنا، اور جو میں تمہارے لیے طریقہ بھیج رہا ہوں، نمونہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے طریقے پر زندگی گزارنا۔ تو پھر تمہیں کوئی دنیا میں دشواری اور مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مثال دے کر سمجھایا کہ تم اس طرح آپس میں اس طرح رہو جیسے انگلیاں ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ میں داخل ہو جاتی ہیں، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے سے مل کر رہنا۔ ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں ڈالو گے تو کس طرح مل جائیں گی یہ؟ کیونکہ اس طرح تمہاری مثال ہے، تمہیں اس طرح دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جو مغفرت ہوگی وہ تمہارے خاندانوں پر، تمہارے قبیلوں پر، تمہارے مال پر، تمہارے صورتوں پر نہیں ہوگی، تمہارے علاقوں پر نہیں ہوگی۔ تمہاری مغفرت کا معیار تقویٰ ہے۔ تمہارے اندر جتنا دینداری ہوگی اتنا تم میرے قریب ہوگے قیامت کے روز۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ کہیں فرقہ بندی، کہیں ذاتیں، کیا پنپنے کی دنیا میں یہی باتیں ہیں؟ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ میرے بھائیوں، ہم ایک بن جائیں، ایک ہو جائیں، اپنے اندر سے چھوت چھات کو نکالیں۔ برادریت، قومیت، رنگ و روپ، نسل، یہ سب ان پر ہماری مغفرت نہیں ہوگی، تقویٰ پر مغفرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ایمان والوں کے گروہ، تم دوسرے ایمان والوں کی جماعت اور گروہ کے پیچھے نہ ہنسنا۔ جن کے پیچھے تم ہنس رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، ایمان میں، عمل میں، تقویٰ میں تم سے بہتر ہوں،
جو ہنسے گا دوسروں کے پیچھے اس کے پیچھے بھی ہنسا جائے گا۔ کسی کی مصیبت کو دیکھ کر ہم ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، استہزاء کریں گے تو وہ مصیبت اس سے ہٹا کر ہمارے اوپر ڈال دی جائے گی۔ کسی کے عیبوں کو کھولتے پھریں گے جگہ جگہ تو ہمارے عیبوں کو قیامت کا روز اللہ ساری دنیا کے سامنے کھولے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیحت فرما رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے پیچھے مذاق مت اڑاؤ، ہنسو مت۔ وقت گزارنے کا طریقہ اور مشغلہ ہم نے یہ اختیار کر رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے گناہ جو لوگ کر رہے ہیں غیبت ان کے اوپر آ رہے ہیں اور وہ پاک ہو رہا ہے، کم ہو رہے ہیں اس کے گناہ۔ اور غیبت کرنے کی وجہ سے جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ کھینچ رہا ہے جو رکشہ، بیٹھا ہوا ہے جو رکشے پر، ہر انسان برابر ہے، ہر ایک کمان برابر ہے۔ کالا ہے تو اس کو کالا کہہ کر نہ پکارو۔ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، عربی کو کسی غیر عربی پر، اجمیوں پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں۔ کسی کو بہار کا رہنے والا مت پکارو، بنگالی کہہ کر نہ پکارو، پنجابی کہہ کر نہ پکارو، اس کا اچھا نام لے کر پکارو۔ صبح اٹھو، لوگوں سے مسکرا کر ملو، بات کرو۔ دوسری قوموں کے اندر ہمارے طریقے جا رہے ہیں اور ہم اپنے طریقوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ جب بھی ملیں گے لوگوں سے تو ہماری پیشانی پر سلوٹیں پڑی ہوئی ہوں گی، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے کینہ، جلن، آپس کی لڑائی، عداوت، انہی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں ترقی نہیں دلا سکتی ہم لوگوں کو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو خطاب کرتا ہے قرآن مجید میں، اے عورتوں کی جماعت، تم بھی دوسری عورتوں کے گروہ اور جماعت کے پیچھے مت ہنسنا۔ جن کے پیچھے تم ہنس رہی ہو ممکن ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں ایمان میں، عمل میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ کسی کو عیب، کسی کا نام جو ہے بگاڑ کر نہ پکارو۔ کوئی لمبا ہے تو اس کو لمبو کہہ کر نہ پکارو، کوئی پستہ قد کا ہے تو اس کو پستہ قد کا کہہ کر نہ پکارو، کوئی پیر سے معذور ہے اس کو لنگڑا نہ کہو، کوئی ایک آنکھ کا ہے اس کو ایک آنکھ کا کہہ کر نہ پکارو۔ سب بھائی بھائی بن کر رہو، دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، ذاتوں میں مت تقسیم ہو۔ یہ تو دوسری قوموں کا طریقہ ہے، ہمارے یہاں تو ایک ہی صف میں سب لوگ کھڑے ہوں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ہمارے یہاں کوئی امتیاز نہیں، جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں، جو بعد میں آئے گا وہ دوسری صف میں، اس کے بعد ایسے ہی نمبر لگے گا۔ اور قوموں میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں دوسرے فرقے کے لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے یہاں تو حکم دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کے پاس غیر مسلم وفود آتے تھے، کافر اور مشرک، مسجد نبوی کے پاس آپ بیٹھ کر کے چبوترے پہ مسجد نبوی میں آپ ان سے ملاقات کرتے تھے، زمزم کا جیسا مقدس پانی ان کو پیش کرتے تھے، پلاتے تھے، کھجوریں ان کو کھلاتے تھے۔ ہمارے یہاں مسجد میں کوئی بھی فرقے کے لوگ آ سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ مسجد کو دیکھیں، اس میں کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے، کیا جہاد کی باتیں کی جا رہی ہیں، کیا آپس کی لڑائی اور نفرت کی باتیں کی جا رہی ہیں، یا انسان کو سلیقہ سکھانے والی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مدارس میں ہم نے بچپن سے ہماری زندگی گزر رہی، مدارس میں کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ کسی مدرسے میں جو ہے لوگوں کو آتنکوادی بنایا جاتا ہو، طالب علموں کو۔ انسانوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے،
معاشرے میں جا کر کے نہیں کیا کام کرنا ہے تمہیں، سلیقہ سکھایا جاتا ہے سارے مدرسوں میں، اپنے ملک سے کس طرح محبت کی جائے، وہ ساری مدارس میں مساجد میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے نہ ہنسو، مذاق نہ اڑاؤ۔ جن کے پیچھے تم ہنس رہے ہو ممکن ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں، تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان تمہارے تعارف کے لیے ضرور ہے، تمہاری پہچان کے لیے کہ یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، فلاں خاندان کا آدمی ہے، یہ تم سے تمہارا تعارف ہو سکتا ہے، لیکن ان پر تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ مغفرت جو ہوگی وہ تقویٰ پر ہوگی۔ بغیر داڑھی رکھے بھی آدمی متقی بن سکتا ہے، کسی بغیر داڑھی والے کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ لو جی اس سے تو ملو، یہ تو داڑھی بھی نہیں رکھتا۔ کسی مسلمان سے یہ بھی نہ کہو کہ لو جی اس سے ملو، یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، یہ غلط بات ہے۔ کوئی فاحشہ عورت ہے اس سے فاحشہ کہہ کر نہ پکارو، ممکن ہے اللہ اس کو ہدایت دے، آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگو، اصلاح کا طریقہ اختیار کرو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے تھے، اسی طرح کی عورت آئی جو فحش کام کرتی تھی، برائی میں مبتلا رہتی تھی، تو آپ اس وقت جو ہے کھانے پر بیٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ لو اس پیغمبر سے ملو، یہ خود کھانا کھاتا ہے، ہمیں نہیں کھلا رہا۔ آپ نے اپنا کھانا اٹھایا اور اس کے سامنے اس کو پیش کر دیا، لو جی کھانا کھاؤ۔ اس کو کھانا نہیں تھا بلکہ آپ پر تنقید کرنی تھی، آپ کا امتحان لینا تھا۔ کہنے لگی یہ نہیں کھاؤں گی، جو تمہارے منہ میں لقمہ ہے اس کو دکھاؤ نکال کر، اسے کھاؤں گی۔ وہ تو مذاق کر رہی تھی اور اس کے دل میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ منہ کا لقمہ بھی نکال کر مجھے دے سکتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کتنے اونچے تھے، آپ نے اس کی بات کا انکار نہیں کیا، آپ نے جو لقمہ چبا رہے تھے اس کو نکالا اور اس کو دے دیا۔ اس نے وہ لقمہ مجبوراً کھایا اور آپ کی زبان مبارک اور تھوک کی برکت سے اس کے ایمان نصیب ہو گیا۔ آپ نے دشمن کو بھی مارا ہے تو مارا ہے اخلاق کے پھولوں سے۔ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوگا، آپس میں محبتیں پیدا نہیں ہوں گی اور اسی طرح تفریق میں مبتلا رہے تو پوری دنیا میں زوال اور پریشانیاں پوری دنیا کے اندر آتی رہیں گی۔ جب مسلمان بنے گا پوری دنیا کے اندر امن آئے گا، چین اور سکون آئے گا، پوری دنیا کے اندر سکون آئے گا، پوری انسانیت فائدہ اٹھائے گی۔ اور جب یہ مسلمان بگڑے گا تو ساری دنیا میں جو پریشانیاں آئیں گی، مصیبت آئیں گی، پیدر پر حادثات آئیں گے، طرح طرح کی بیماریاں وجود میں آئیں گی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ آپ رہبر ہیں، جس طرح ہمارے نبی تمام نبیوں کا رہبر، تمام نبیوں کا امام، اسی طرح یہ امت پوری امتوں کا امام ہے، پوری انسانیت کے امام ہے۔ اس کی ذمہ داری پوری انسانیت کی، صرف اپنے گھر کی اپنی نہیں۔ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کی ذمہ داری اتنی سی نہیں ہے بلکہ پوری قبیلے، پوری قوم، پورے محلے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ کو عالمگیر نبی دیا گیا اور امت بھی عالمگیر ہے، پوری انسانیت آپ سے فائدہ اٹھائے۔ یہ ایسا بننا ہے ہم لوگوں کو، سارے انسان آپ سے فائدہ اٹھائے۔ جیسے ایک پیڑ ہے، آم والا پیڑ دیکھا ہوگا، بیری کا پیڑ دیکھا ہوگا، بیر کس قدر آتے ہیں موسم میں، وہ بیچاری اتنی وزن ہوتا ہے بیروں میں، پھلوں میں، کہ اس کی ٹہنیاں نیچے کو لب جاتی ہیں اور جھک جاتی ہیں۔ اب لوگ آتے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں پھل کھانے کے لیے، بیری میں، درخت میں، شاخوں میں، ٹہنیوں میں پتھر مار رہے ہیں۔ اب بیچاری بیری کا درخت، آم کا درخت، آم بھی دے رہا، پھل بھی دے رہا ہے کھانے کے لیے اور پتھر بھی سہ رہا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی مثال ہے۔ تمہیں دنیا میں مشقت برداشت کرنی ہے، صبر کرنا ہے،
اور تمہارے اس صبر پر تمہیں کامیابی ملے گی اور تمہاری نسلوں کو کامیابی ملے گی۔ تم قربانی دو گے تو تمہاری اولاد اس کی قربانی کا فائدہ اٹھائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تو آج قیامت تک لوگ جو ہے ان کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ قربانی کا ایسا لگتا ہے جیسے کل کا ہی ہے۔ ساری دنیا میں قربانی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بادشاہ دنیا کے جو ہے وہ کوئی مجسمہ بنا دیتا، اپنی تصویر کھڑا کر دیتا، اپنی یادگار کے لیے کوئی قلعہ بناتا ہے، اور ان کے قلعے، ان کی تصویریں کسی نہ کسی حادثے کی شکار ہو جاتی ہیں، منہدم اور ختم ہو جاتے ہیں چند دنوں کے بعد طوفان سے، باقی نہیں رہتے وہ۔ لیکن جو مخلص ہوتے ہیں لوگ، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کی یادگار کو اس طرح تازہ رکھتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قیامت تک اسی طرح منائی جاتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کی چیٹی کا ذکر کر رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام دینی لشکر پر، دینی کام پر جا رہے تھے، سفر پر۔ ادھر جو ہے اللہ نے ان کو پرندوں کی بولی عطا فرمائی، ان کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وہ جنات کے اوپر بھی اللہ نے ان کو قبضہ عطا فرمایا، ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی گئی، جہاں وہ حکم دیتے تھے ہوائیں وہاں چلتی تھی۔ جب مسلمان بنے گا اور اپنی اصلیت پر آ جائے گا تو ہوا اس کے مخالف نہیں چلے گی۔ سلیمان علیہ السلام کو ایسا علوم عطا فرمایا، چیٹیوں کی بولی عطا فرمائی، چیٹیوں کی بولیوں کی جاننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ایک دن ان کا سفر جا رہا تھا، چلا جا رہا تھا، سامنے چیٹیوں کی بستی تھی اور چیٹیاں باہر نکلی ہوئی تھی اپنے سوراخوں اور بلوں سے۔ جب اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو پھر وہ چیٹی اپنی قوم کو اپنی آواز میں خطاب کرنے لگی کہ میری قوم کی چیٹیوں، اپنے اپنی سوراخوں میں، بلوں میں واپس چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری کی حالت میں وہ تمہیں روند ڈالے اور تم ختم ہو جاؤ، اس لیے اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ چیٹی کی آواز اللہ نے ہوا کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پہنچائی، اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی باریک سی مخلوق کی بولی بھی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ پھر امت محمدیہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اس چینٹی کے واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ ایک چینٹی ہو کر اپنی قوم کی اتنی ہمدرد ہے، تم انسان ہو کر کیوں انسانیت کے ہمدرد نہیں بن رہے ہو؟ ایک انسان پیاسا ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ ایک انسان بھوکا ہے، تمہاری ذمہ داری اس کو کھانا کھلاؤ۔ ایک انسان دین سے محروم ہے، تمہاری ذمہ داری اس کو دین کی باتیں بتاؤ۔ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ ہم کام کرتے تو آج یہ حالت نہیں ہوتی۔ موقع ہم نے گنوا دیا۔ کتنے سال ہو گئے، کتنے موقع اللہ نے عطا فرمایا تھا، لیکن ہم نے موقع ایسے ہی گنوا دیا۔ اور سب قومیں ایک ہو رہی ہیں، متحد ہو رہی ہیں۔ ہم جو ہے انتشار میں ہیں، ہماری پہچان ٹوپیوں سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ ٹوپی نہیں پہنتے تب بھی نماز ہو رہی ہے۔ اگر آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آپ کی یہاں ہو رہی ہے۔ اگر آپ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر رفع یدین کر رہے ہیں، آپ کو کیا اختلاف ہے؟ قرآن حدیث سے سب چیزیں سامنے ہیں۔ کوئی آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی نماز ہو رہی ہے۔ اس میں آپ کو اختلاف کیا ہے؟ دیوبندی، کوئی دیوبند کا دین ہے کیا؟ کوئی دیوبندی دین ہے، کوئی بریلوی دین ہے؟ یہ تو علاقوں کے نام سے ہم نے لوگوں کو اپنی جماعتیں بنا رکھی، اور ان سب کے پیچھے مقصد ہمارا پیٹ تھا۔ ہم نے انسانیت کو بانٹا گروہوں میں، جماعتوں میں، اپنے مفاد کے لیے۔ لوگ کہتے رہے، آج تک کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کا ترجمہ مت سیکھنا، مت پڑھنا، تم مت پڑھ لینا، اس سے دور رہنا، گناہ گار ہو جاؤ گے۔ قرآن تو آیا ہی پڑھنے کے لیے ہے۔ قرآن کا مطلب ہے پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ، اس سے ہمیں دور رکھا گیا۔ اس لیے
کہ یہ لوگ جان گئے قرآن کی باتوں کو تو ہماری عزت نہیں ہوگی، ہمارا جھولی نہیں بھریں گی، ہماری جیبیں نہیں بھریں گی۔ قرآن کو جاننا ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اللہ نے اس میں کیا لکھا ہے۔ ایک خط آ جاتا ہے آپ کے پاس تو فوراً آپ اس کو پھاڑتے ہیں، فوراً جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا کلام، اللہ نے ہمیں جو زندگی گزارنے کی کتاب دی ہے اس کو ہم نے آج تک پڑھ کر نہیں دیکھا، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ آیا تھا جان میں ہدایت کے واسطے، اب تو تعویذوں میں رہ گیا ہوں برکت کے واسطے۔ ملا تعویذ دے رہا مسجد میں بیٹھ کر، پیسہ کما رہا ہے، اس کو بیچ رہا ہے، اس کو بتایا نہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ جو ہے عبرت پکڑیں، تعلیم یافتہ بنائیں اپنے بچوں کو۔ کوئی علم دنیا کا نہیں ہے، کوئی علم دین